زندہ ہے حضور آپ کے رہے تیرے ٹکڑوں چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑے صدقہ تیرا تیرے نال سنیا اے رلدے نے لوگی تیرے نال سنیا تینوں رب نے بنایا مل کے ہاتھ لہرا کے کہنا ہے سنیا تینوں رب نے بنایا بے مثال گواہی ہو جائے گی بے مثال سوڑیا اے رلدے نے لوگی اے رلدے نے لوگی حسان فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تیرے جیا سونا کوئی ویکھے آئی نہیں ویکھنا تے دور گیا اسے مائی نے جنے آئی نہیں اے رلدے نے لوگی تیرے نال سنیا اے رلدے نے لوگی آکھیا تُس جے بلا رخ ٹر پیندے نے تُس جے بلا میرے آقا تُس جے بلا میرا تیرا نبی تُس جے بلا رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے پڑھ لیندے نے مٹھیاں چروڑے درود پڑھ لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ یہ میرے تھام لو دامنے فاتر پڑھو رب کی رحمت پلا سلام مصطفیٰ جانے پلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راہ
پیاسیوں کی لاج والے یا نبی سلام آقا سیدی یا رسول اللہ آقا تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام آج جانا ہو سیدو سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما قاری محمد یعقوب صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ اور مفتی اہل سنت محبوب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ اور اس جامعہ کے جمیع مدرسین کو کہ جنہوں نے انتھک محنت کے بعد آج دورہ حدیث اور ختم بخاری شریف کے اس عظیم مشن تک طلباء کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اگر میں فردن تمامی علماء کرام کے نام لوں تو جتنا ٹائم مجھے دیا گیا ہے وہ ان کے نام میں گزر جائے گا۔ آج ختم بخاری شریف کی تقریب ہے جس میں میرے مربی جسم و روح سیدی و آقائی جگر گوشائے غزالی زمان حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید ارشد سید شاہ کاظمی آپ تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے اور ان کے فرمودات عالیہ سننے کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہوئے ہیں۔ طلباء کرام تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جتنی تکلیفیں اس علم میں حاصل کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بقی ابن مخلد یا بقی الدین ابن مخلد، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا شہرت سنا، ان کی حدیث دانی کو سنا تو انہوں نے ارادہ کر لیا، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، کہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ پڑھوں۔ گھر سے اجازت لی، سارا سامان بیچا، اونٹ پر سامان لادا اور اندلس سے
جو انتہائے مغرب ہے وہاں سے چلتے ہیں۔ عزیز طلباء ذرا غور کرنا کہ ہمارے اسلاف نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح محنت شاقہ کے ساتھ احادیث کو حاصل کیا ہے۔ تو حضرت بقی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اونٹ پر سوار رکھتے ہیں، دریا پر پہنچتے ہیں۔ دریا پر پہنچنے کے بعد سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں، اونٹ کو وہیں پر بیچتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ صاحب، صاحبزادہ عبد الرسول صاحب کا وقت تھا، واپس جا رہے تھے۔ مجھے اجنبی دیکھا، میری حالت کو دیکھا، میری صورت کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں اندلس سے آیا ہوں، افریقہ سے بھی آگے انتہائی مغرب سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اتنی دور سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس شخص کی کیا محبت ہوگی، کیا عشق تھا۔ ہم یہاں آتے ہیں گاڑیوں پر سوار ہو کر، یہاں بھی آسائش ملتی ہے، لیکن دیکھیں ہزاروں میل کا سفر بقی الدین سفر کر کے بغداد میں پہنچتے ہیں، لوگ گھیر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندلس سے آیا ہوں۔ پوچھتے ہو کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں گھبرا گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں سمجھا کہ امام احمد بن حنبل وصال کر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا کہ وہ وصال کر گئے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وصال نہیں کیا، بلکہ حاکم وقت نے ان پر زبان بندی کی پابندی لگا دی ہے، گھر میں محصور کر دیا ہے، وہ کسی سے مل نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے۔ تو کہا دل کو دھچکا لگا، لیکن رب پر امید تھی کہ میں جس عشق کے ساتھ آیا ہوں رب ملاقات بھی کرے گا اور میں ضرور ان سے پڑھوں گا بھی صحیح۔ بقی الدین کہتے ہیں میں سرائے میں آیا، اپنا سامان رکھا، وہاں پر مجھے نہانا یاد نہ رہا، کپڑے تبدیل کرنے یاد نہ رہے، میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی میں جلدی جامع مسجد میں پہنچوں، کوئی مجھے طریقہ ملے، میں امام احمد بن حنبل تک پہنچ جاؤں، ان سے میں حدیث پڑھوں، کیونکہ ان کا پڑھانا ایسا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا سرائے سے باہر نکل کر کہ جامع مسجد کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں جامع مسجد میں پہنچا تو بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑے لوگ طلباء پڑھ رہے تھے، اور وہاں ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے۔ فرماتے حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، لوگ سن رہے تھے، میں بھی سنتا رہا۔ وہ پڑھا کر فارغ ہوئے، اس کے بعد ایک اور محدث ہے اور انہوں نے اسماء الرجال پر گفتگو شروع کی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہے؟ خوبصورت چہرہ ہے، بیان کے اندر بڑی لطافت ہے، گفتگو کے اندر بڑی سنجیدگی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ یحییٰ بن معین محدث ہے، جو اس وقت بغداد کے بہت بڑے اسماء الرجال پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اسماء الرجال کا ایک فن ہے جو پہلے علماء کرام اس کو حاصل کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے اداروں سے یہ مفقود ہے، اللہ کرے پھر یہ شروع ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک امام کے متعلق پوچھا کہ فلاں امام کیسے ہیں؟ تو کہا بہت اچھے امام ہیں، ان کی گفتگو اچھی تھی، وہ سیکھا تھے، سند ان کی متصل تھی، وہ کاذب نہیں تھے، اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے گفتگو ختم کی میں دوبارہ کھڑا ہوا تو آوازیں آنے لگی اجلس یا عبداللہ،
इजलिस या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे बैठ जा। ये वो मकाम है कि सवाल करने वाले हजारों हैं और पढ़ाने वाला एक है। आपको तो पढ़ाने वाले 5-6 उस्ताद होंगे, वहां देखिए कि पढ़ने वाले हजारों थे और पढ़ाने वाला एक मुहद्दिस था। तो फरमाया, मैंने उनको कहा, भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं इंतहाए मगरिब से आया हूँ, मैं उंदलस से आया हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आया हूँ, मेहरबानी फरमाइए मुझे एक सवाल और करने दीजिए, मैं सिर्फ एक और सवाल करूंगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे इजाजत दी। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल कहाँ होंगे? फरमाया, जब मैंने ये कहा तो वो याहया बिन मोइन मुहद्दिस की आंखें झुक गई, सर झुक गया, आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। कहा, वो मेरे सरदार हैं, वो हम सब के सरदार हैं, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं, लेकिन अब हाकिम वक्त ने उन पर पाबंदी लगा दी है और वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ सकते, आपको पढ़ा नहीं सकते। मैंने कहा, चलो ये बता दें उनका मकाम कहाँ है, वो रहते कहाँ है, उनके कमरा कहाँ है, उनकी रिहाइश कहाँ है, ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। अजीज तलबा, आप देखिए उनका शौक कैसा है, शेदाई कैसे है। वो कहते हैं हम उनका मकाम भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो स्पेशल ब्रांच वाले, ये जो खुफिया रिपोर्टर हैं, ये हमें पकड़वा लेंगे और बादशाह के पास ले जाएंगे और बादशाह हमें सख्त सजा देगा। कहा, चलो ये बता दो कि गली कौन सी है, सिर्फ गली के अंदर खड़े होकर मकान की तरफ इशारा कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। बकी कहते हैं, एक लड़के को याहया बिन मुईन ने मेरे साथ भेजा, वो छुपता हुआ गली के किनारे पर खड़े होकर उसने इशारा किया कि वो जो मकान नजर आ रहा है वही दरवाजा इमाम अहमद बिन हंबल का है। कहा, मैं वहां पर पहुंचा, जाकर मैंने दस्तक दी तो इमाम अहमद बिन हंबल बाहर तशरीफ लाए। फरमाया, खूब वजाहत थी, खूब अजमत थी, चेहरे से नुमाया थी कि वो अल्लाह के वली भी है, वो आलिम दीन भी है, वो मुहद्दिस भी है, वो मुफ्ती भी है, वो मुहक्किक भी है। फरमाया, जब उनके चेहरे को देखा तो मैंने हाथों को बोसा दिया, कहा, बेटा पीछे हट जा, कहीं तुझे देखकर खुफिया एजेंसी वाले तुझे पकड़ ना ले। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ आपके लिए आया हूँ। कहा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, इंतहाए मगरिब से आया हूँ। कहा, तुम अफ्रीका से? कहा, नहीं, उससे भी दूर से आया हूँ। कहा, कहाँ से? मैंने कहा, उधर से आया हूँ। फरमाया, कैसे आए हो? फरमाया, सिर्फ आपसे इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, दूर से आने वाले, हजारों मील का सफर करने वाले, इल्म के शदाई, मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता, मुझ पर हाकिम वक्त ने पाबंदी लगाई है। नारायण तुझसे जो प्यार करते हैं, नस्ले परवरदिगार करते हैं, हम तेरी बंदगी नहीं करते, तेरे कदमों से प्यार करते हैं। थोड़ी सूरती के थोड़ी सूरत ये मैं तो Please.
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں،
تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کٹتے دیو ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے سہارے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی حشر میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے بخشوا لیں گے انہیں خدا سے محبوب خدا بخشوا لیں گے انہیں خدا سے محبوب خدا توق گردن میں غلامی کے جو ڈالے ہوں گے توق گردن میں غلامی کے جو ڈالے ہوں گے توق گردن میں جو غلامی کے جو ڈالے ہوں گے
آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم محمد کی خاطر، یہ چڑیا کی ہاں چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر۔ یہ ساون کی یہ رمجھم، یہ عہد بہاراں، یہ ساون کی یہ رمجھم، یہ عہد بہاراں، بنائے سارے موسم محمد کی خاطر، بنائے سبھی موسم محمد کی خاطر، نہ اکبر بچایا نہ اصغر چھپایا، نہ اکبر بچایا نہ اصغر چھپایا، لٹائے ہیں لٹایا ہے قاسم محمد کی خاطر، لٹایا ہے قاسم محمد کی خاطر۔ بہت ہو چکی ہے اب غیر کی باتیں، بہت ہو چکی ہیں اب غیر کی باتیں، بدل جائیں کچھ ہم محمد کی خاطر، بدل جائیں کچھ ہم محمد کی خاطر۔
نصارا سے ختم کریں، یہود و نصارا سے ختم کرو مراسم محمد کی خاطر۔ جد ماہی پوچھیا حال میرا، وگ پہ پر نالے ہنجواں دے، میرے سکیا خاموش بھی نہیں، پر کر سکیا اظہار بھی نہیں، بنے دونوں عالم محمد کی خاطر۔ آپ سا آپ سا دونوں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ زادوں۔ آج تھوڑی سی پریکٹس کر رہا ہوں، کچھ شاید آگے پیچھے ہو جائے، لیکن پریکٹس ہے، پریکٹس میں پھر ہو جاتا ہے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ دونوں جہاں میں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ جو گئے کعبے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، جو گئے کعبے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، تو یوں سمجھ لو نے، تو یوں سمجھ لو نے آقا
چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، آبزاد دونوں جہاں میں، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، آفزا دونوں جہاں میں، نظر آیا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، تو اس نکمے نے تو اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، حافظہ دونوں جہاں میں، نظر آیا ہی نہیں۔ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جی دیواں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان محمد، کہتے ہیں لوگ مجھے ثنا خان محمد، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیاں، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، آبزا دونوں جہاں میں۔ ہوائے مدینے جامی، دسی حال میرا جا کے اتھے، ہوائے مدینے جامی، دیس حال میرا دسی حال، دس حال میرا جا کے اتھے ہند دا ایک دیوانہ روندا سی باں اٹھا کے، ہوائے مدینے جامی، دسی حال میرا
ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋ ਕੇ ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ میرے فیض ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਜੇ ਹੋਈ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਜੇ ਹੋਈ ਮਰ ਜਾਗਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਜੇ ਹੋਈ ਮਰ ਜਾਗਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ آقا محبوب باری آقا محبوب باری ضیاء گئی عمر میری ساری آقا محبوب باری ضیاء عمر گزری ساری دے دیدار ایک واری محبوب مینو آکے ہوائے مدینے جاویں دیسی حال میرا جا کے ایک ہند داسی دیوانہ روندا سی باں اٹھا کے ہوائے مدینے جاویں دسی حال میرا جا کے جا کے
کھڑے ہون فرشتے جس در تے کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا